الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کا ایک ٹکڑا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور بات کرو تو ٹھیک بات کرو، صحیح سے بات کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں. ان کو اللہ رب العزت جنت میں محل عطا فرمائیں گے جن میں یہ اوصاف پائے جائیں. دو صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں کہ جس آدمی میں، جن لوگوں میں یہ دو صفتیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے ضمانت لے رہا ہوں، گارنٹی لے رہا ہوں جنت کی. اب یہ جنت کی ضمانت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کے لیے ضمانت لے، میں اور آپ کسی کے لیے ضمانت لیں کہ بھائی میرا فلاں کام کروا دو یا کر دو، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں. آپ کسی سے پیسے ادھار لے رہے ہیں تو دوسرا شخص ضمانت لیتا ہے کہ پیسے نہیں اگر لوٹائے گا تو میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں. ادھار اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو اس کی قیمت نہ لوٹانے کی صورت میں آپ ضمانت لیتے ہیں، تو میں ضمانت لیتا ہوں، آپ ضمانت لیتے ہیں. دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کے لیے ضمانت لیا کرتا ہے، گارنٹی لیا کرتا ہے. تو ایک تو ضمانت یہ ہے کہ ہم دنیا میں ضامن بنیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں جھوٹ ہے، ہم سے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں لالچ آ جاتا ہے، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں دھوکہ دھڑی کا رواج ہے. اس لیے انسان ضمانت لیتا ہے تو کوئی پکی گارنٹی نہیں رہتی، کوئی پکی بات یہ طے نہیں ہوتی ہے یہ ضمانت جو لے رہا ہے یہ ضمانت اپنی نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا. لیکن ایک یہ ضمانت ہے، اس کے علاوہ ایک ضمانت لسان نبوت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی ضمانت لے رہے ہیں. کس چیز کی ضمانت؟ دنیا کی ضمانت نہیں، مال و دولت کی ضمانت نہیں، سونے چاندے کی ضمانت نہیں، بلکہ جنت کی ضمانت. وہ عارضی جنت نہیں ہے، وہ فانی جنت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی جنت کی ضمانت لے رہے ہیں. کون؟ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے کون خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. دو آدمیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کے استعمال کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس حدیث شریف میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، دو جبڑوں کے درمیان زبان کو ٹھیک استعمال کرے۔ نمبر دو، دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ میرے دوستو، انسان کے جسم میں یہ دو عضو بڑے اہم ہیں، ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ عموماً آدمی جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ انہی کے ذریعے مبتلا ہوتا ہے، غلط کاموں میں انہی دو کے ذریعے زیادہ تر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ انسان کی زبان وہ عضو ہے جس سے کثرت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ باقی عضو سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، پاؤں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے زبان سے ہوتے ہیں۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے تو زبان سے بول رہا ہے، انسان وعدہ خلافی کر رہا ہے تو زبان سے کر رہا ہے، انسان غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے تو زبان سے کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے تو زبان سے دے رہا ہے، کسی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے تو زبان سے کر رہا ہے، کسی پہ الزام اور تہمت لگا رہا ہے تو زبان سے لگا رہا ہے، کسی کو حقیر بتا رہا ہے تو زبان سے بتا رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے تو زبان سے تانے دے رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو زبان سے مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ زبان بہت سے گناہوں کو جنم لیتی ہے، اس سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت تمہارے لیے دے رہا ہوں، جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ نمبر ایک پہ زبان۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کو صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک رہنا۔ تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور اگر تیرے اندر خرابی آ جائے گی، تیرے اندر بگاڑ آ جائے گا تو ہم سارے لوگ بگڑ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان انسان کے جسم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو جو شخص زبان کا صحیح استعمال کرے گا، زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت لے رہے ہیں۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی زبان کا فرق ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا حیوان جو بولنے والا ہے، اور دوسرے کو حیوان کہتے ہیں کہ وہ بولتا نہیں ہے۔ تو انسان کی فضیلت نطق ہے یعنی بولنا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت یعنی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو اللہ نے جب انسان کا تذکرہ کیا تو بولنے کی صفت بیان فرمائی، علمہ البیان، اے انسان ہم نے تمہیں بولنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کا حال ان سے پوچھئے کیا عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی ہے اور درست استعمال کرنے کی طرف توجہ بھی فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو کتنی حفاظت سے رکھا ہے کہ اس نے زبان کے پیچھے ایک لگام دے دی ہے، پھر زبان کے آگے دو ہونٹ رکھ دیے ہیں، اور ہونٹوں میں 32 دانت رکھ دیے ہیں کہ وہ زبان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اتنی سیفٹی میں، اتنی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو رکھا ہے۔ یہ اشارہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زبان کتنی اہم چیز ہے، اس کو کس وقت کھولنا چاہیے، کس وقت بولنا چاہیے۔ تو اللہ نے زبان کو بہت حفاظت سے رکھا کہ پہلے تو ہونٹوں کو کھولے گا، پھر زبان کو حرکت دے گا، وہ زبان دانتوں سے ٹکرائے گی، پھر ایک ایک حرف اپنے مخرج سے ادا ہوگا، پھر تو بولے گا۔ تو انسان کے جسم میں زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز آپ نے جو فرمائی وہ شرمگاہ کے بارے میں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبان اور دل کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اگر زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم شروع میں غلام تھے، تو ان کے آقا نے ان کو ایک بکری دی اور ان سے کہا کہ یہ بکری ذبح کرو جا کے، اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو، بہترین چیز ہو،
یعنی بکری کے عظم میں سے وہ میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ لقمان حکیم نے بکری لی، وہ جانور لیا اور اس کو ذبح کیا اور اس کی زبان کو کاٹا اور اس کے دل کو کاٹا اور لے کر کے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان کو دل اور زبان پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا یہی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں؟ تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ ہاں، انسان کے جسم میں، جاندار کے جسم میں یہی دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں اور بہترین ہیں۔ کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ سنبھلتے ہیں، جب یہ سنورتے ہیں تو زندگیاں سنور جاتی ہیں، اور جب یہ بگڑتے ہیں یعنی زبان بگڑتی ہے، دل بگڑتا ہے تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے، پوری زندگی ناسور بن جاتی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزر گیا، پھر ان کے آقا نے ایک بکری دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ اور ذبح کر کے لاؤ، اور اس کے جسم میں جو سب سے قیمتی اور سب سے اہم جز ہوں، عضو ہوں، وہ میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ لقمان حکیم اس جانور کو لے گئے، اس کو ذبح کیا، پھر اس کی زبان ہی کو کاٹا اور اس کے دل ہی کو کاٹا اور یہاں اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر آقا نے تعجب سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ جب میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز لے کر آؤ، سب سے اعلیٰ چیز لے کر آؤ، سب سے بہترین چیز لے کر آؤ، تب بھی تم دل اور زبان ہی لے کر آئے تھے، اور جب آج میں نے یہ کہا تم سے کہ اس کی سب سے بدترین چیز لے کر آؤ، اس کی سب سے گھٹیا چیز لے کر آؤ، تو پھر آج تم دل اور زبان ہی لے کر حاضر ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ تو لقمان حکیم نے بیان فرمایا کہ انسان کے جسم میں اگر یہ سنبھلے ہوئے ہیں، اگر ان دونوں کا صحیح استعمال ہے تو ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، ان سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہی دو چیزیں غلط استعمال ہونے لگے یعنی زبان اور دل، تو ان سے زیادہ گھٹیا اور ان سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں۔ یقیناً زبان اور دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اگر یہ سنور جائیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، فساد دور ہو جائیں، تو آج ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس میں جو خرابیاں ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہیں، اسی دل کی وجہ سے ہیں کہ نہ تو زبان کنٹرول میں ہے، نہ دل کی خواہشات کنٹرول میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات بیان فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں جو زبان کو صحیح استعمال کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بات کرنا بمنزل چاندی ہے تو خاموش رہنا بمنزل سونا ہے، یعنی بات کرنا چاندی کی طرح ہے اور خاموش رہنا سونے کی طرح ہے، اور سونا چاندی سے بہتر اور قیمتی ہے۔ بات کرنے والے کو ندامت ہوتی ہے، خاموش رہنے والے کو ندامت نہیں ہوتی۔ بات کرنے والے کو پچھتاوا ہوتا ہے جبکہ خاموش رہنے والے کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ جو انسان زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے، زبان کا چربیلا ہوتا ہے، بہت زیادہ اور کثرت سے بولتا ہے، وہ بھلے ہی کتنی کوشش کرے صحیح بولنے کی، لیکن اس کی زبان سے کچھ غلط الفاظ نکل ہی جایا کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے، خاموش رہنا اچھی بات ہے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمائی وہ یہ ہے کہ دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کا صحیح استعمال اگر کوئی شخص کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لے رہا ہوں۔ تو پہلی چیز زبان کا صحیح استعمال، دوسری چیز شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ شرمگاہ کا صحیح استعمال نکاح ہے، نکاح کے علاوہ اگر کسی طریقے سے شرمگاہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ گناہ ہے، انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ جب وہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا کرتا ہے، زناکار جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ ایسے دو لوگوں کے لیے میں جنت کی ضمانت لے رہا ہوں، پہلا زبان کا صحیح استعمال کرنے والا، دوسرا شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے والا۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سے گناہ موجود ہیں، نوجوان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ایک گناہ کرنے کا جو سبب ہے وہ ہے نکاح نہ کرنا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا مناسب اور اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔
خدا نخواستہ اگر اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس گناہ میں والدین بھی ملوث مانے جائیں گے، والدین کو بھی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ جب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد جب اس قابل ہو جائے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے تو اس کا نکاح فوراً کر دے۔ بہت سے لوگ سستی اور کاہلی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی طرف سے فکر مند نہیں رہتے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، عمر نکل رہی ہوتی ہے لیکن نکاح کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد اس لائق ہو جائے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے تو فوراً نکاح کر دے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال، شرمگاہ کا صحیح استعمال جو شخص کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وہ شخص مصداق ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دو چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو سننے میں، سمجھنے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں ادا کر لیں۔